مرحبا رمضان. السلام علیکم. 24واں پارہ شروع ہوتا ہے فمن اظلم ممن کذب. تو اس میں ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ زمر، سورۃ مومن اور حامیم سجدہ، یہ تین اس میں آئیں گی. اور ایک آیت ہے جو بڑی زبردست آیت کے الفاظ ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار مکہ اور باقی قوموں کے بھی جب وہ اتنا تنگ کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا تنگ کیا گیا، تو اللہ بار بار بتاتا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے لیے معجزے نہیں اتار سکتا اللہ تعالیٰ، ان کی مدد نہیں کرتا، اللہ کافی ہے، اللہ اکیلا ہی کافی ہے، تم لوگوں کی کیا اوقات ہے. وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو اتنی طاقت ہے، جس کی اتنے سیارے، اتنے فرشتے، ہر چیز، وہ اپنے رسول کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. اسی لیے تو کتنی وہ سخت آتی ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیں گی کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا اور یہ وہ، اور اللہ کے انبیاء کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ تم لوگوں نے رسول کو قتل کر دیا اور وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، وہ تم یہ سمجھتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں. وہ جو انبیاء بیچارے قتل ہوئے وہ اللہ کی مشیت تھی کہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو اور انبیاء کو بڑا درجہ ملے، لیکن رسولوں کے معاملے میں اللہ کسی رسول کو رسوا نہیں کرتا، قومیں ہلاک ہوتی ہیں. اور مشری ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کی ہی، جو لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان کو ڈرار بھی ہو رہے ہوتے تھے عام مسلمانوں کے بھی، تو دیکھو یہ تم بتوں سے ناراضگی مول رہے ہو اور بت یہ کر دیں گے، اور وہ ہمارے بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے گرد و نواح میں دیکھو تم اس کی یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو تو یہ تم پہ یہ لعنت برسے گی یا یہ عذاب نہ. اللہ کافی ہے، اللہ. اور اسی وجہ سے تو یہ ہوتا کیوں تھا بتوں کی، کہ ان کی وہ لعنت نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. یہاں آج کل بھی جو اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی بنے ہوتے ہیں چیمپئن کہ ان کی ہم لوگ وہ پیچھے لگیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، ایسے نہیں ہے. اللہ کی شفاعت باطلہ ایک پورا مضمون ہے. سو آیت الکرسی میں بھی لکھا ہوا، آپ یہ پڑھ لیں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرت، کس کی مجال کہ خود ہی اپنے منہ اٹھا کے چلا اللہ کے آگے سفارشیں کرنے. ایسا نہیں. میں کتنی دفعہ یہ بتا دی ہے کہ اللہ جن کو بخشنا چاہے گا سب سے پہلے تو اللہ کی مرضی شامل ہوگی، پھر اللہ اپنے نیک فرشت جو بھی انبیاء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کی زبان سے ان کی سفارش کروائیں گے. اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. جب تک وہ کہیں گے مطلب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو ان لوگوں کے لیے سفارش اللہ قبول کرے گا. تو یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنے مرضی سے بندے بخشوا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. یہ تو قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ قرآن میں بارہا یہ والا مضمون، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور کئی چیزیں ہم لوگ خود، ہمیں فتویٰ بینک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ڈائریکٹ اللہ کا کلام جب سمجھ میں آ جائے گا تو کئی فتووں سے ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی. عام لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن ایک دفعہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھ لیا کہ ایک انسان سے 100 قتل ہوئے لیکن اس کے دل میں توبہ کی وہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا.
ایک عورت جو فاحشہ تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بھی بخش دی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے، ہمیں کیا، وہ بادشاہ ہے، اٹس ہز ڈومینین، اس کی وہ کنگ ہے، اس کی کنگڈم ہے۔ تو اللہ کو کیا چیز پسند آیا، ہمیں کیا اعتراض اللہ سے؟ اور پوری زندگی ایک حدیثوں میں نہیں آتا کہ ایک انسان، کنٹراسٹ بتایا گیا کہ پوری زندگی اس نے برے کام کیے اور تقدیر اس کے آڑے آئی اور وہ موت سے پہلے اس نے توبہ کی، توبہ تو نصوحہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اچھے کام شروع کر دیے، اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ اور ایک انسان پوری زندگی اچھے کام کر رہا تھا، ظاہری بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی، خلوص نیت نہیں تھی کچھ بھی، لیکن ساری زندگی اچھے کام کرتے کرتے آخر میں اللہ نے فلپ کی تو وہ برے کام کرنا شروع ہو گیا، جہنم میں پہنچ۔ حدیثوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے ہمیشہ اپنے رب سے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر، اور جو پونی پونی نیکییں ہیں ان کو بچا کے ہمارے پاس رکھ، یہ نہ ہو ہم اپنی زبان کی بکواسیات سے، اپنے دل کے فرسودہ جو بھی ریاکاریاں ہیں ان سے ہم لوگ کہ میری واہ واہ ہو جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ سے ہم لوگوں نے یہ سارے کام پورے کر دینے ہیں، تو پھر تو بربادی اس دنیا کی بھی، کیونکہ اس دنیا میں ہم پیسے کما کے زیادہ انٹرٹینمنٹ کر، کوئی چلو برا کام ہے لیکن چلو انجوائے تو کر لے انسان اس دنیا میں۔ تو یہ کیا بات ہوئی، ادھر بھی لگے رہے اور آگے بھی پتہ چلا کہ وہ جیب بھی خالی ہے جس میں میں چیزیں جمع کر رہا تھا، ریاکاری میں چلی گئی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ میں ہمیشہ یاد اپنے آپ کو بھی دلاتا ہوں آپ لوگوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی بھی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اور اس کے ساتھ استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور ان کے ساتھ جوڑ کے اگر ہم لوگ یہ کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا ہوں تیری مدد شامل نہ ہو، کسی برائی سے بچ نہیں سکتا ہوں جب تک تو مجھے بچائے نہ، جب پورا سرنڈر کرے تو اس وسوسے میں بھی نہ بڑھے کہ نیک کام کرنا ہی چھوڑ دے، یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ تو ریاکاری کر رہا ہے اور یہ ہو جائے گا، نہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور اپنے دل کو دھوتے رہیں اور نیک کام بھی کرتے رہیں۔ اتنے بیوقوف ہمیں نہ بنائے یہ شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بشارت دی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے گناہ ہو بھی گئے ہیں تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، بلکہ ایک آیت ہے قرآن پاک میں وہاں پہ جو یہ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب نیکیاں ایک انسان کی جتنی گناہ ہوں گی تو اتنی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اگر اس نے ساری زندگی میں 5 ملین گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اس کو زیرو سے شروع کریں گے، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے اس کی نیکیاں 5 ملین بنا دیں گے، کیونکہ اس کی توبہ میں اتنا زور تھا، اتنی سنسیئرٹی اور خلوص تھا۔ اللہ کو پتہ ہے نا، ہمیں تھوڑی پتہ ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اپنے اللہ کے، ہمیں آپٹمسٹک رہنا ہے، ہمیشہ پر امید رہنا ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ ٹیک کیئر کر لے گا انشاءاللہ، لیکن اپنی ڈائریکشن بھی تو چینج کریں۔ اگر کسی کا، اور توبہ کی جو شرائط، وہ پتہ ہے نا کہ جب انسان ایک دفعہ تو گناہ چھوڑ دے اور اس کے بعد اندر سے وہ اس کو برا بھی لگے، شرمندگی بھی ہو اور وہ اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرے، لیکن کیا یہ ساری شرائط ہر گناہ کے لیے کافی ہیں؟ یہ تو نمازوں کے لیے، کسی نے شراب پی لی، کسی نے کسی کا حق نہیں کھایا تھا ان کے لیے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے پیسے، کسی کو مارا ہے، کسی کے پیسے لوٹے ہیں، کسی کی زمین ہتھیائی ہے، اور بھائی وہ پہلے واپس کرنا پڑے گا۔ اگر کسی بندے کا حق کھایا ہے پہلے وہ بھی تو کمپنسیٹ کرو، یہ تھوڑی ہے کہ حج عمرہ چل رہے ہیں اور وہ لوگوں کے پیسے لوٹے ہوئے ہیں، فراڈ لگا ہوا ہے، ایسا نہیں چلتا۔ اور جو بدنصیب جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور اچانک جب وہ گناہ مل جاتا، اس کو عذاب آ جاتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، موقع دے دے، ہم بھی بڑے نیک بن کے آ جائیں گے، تو اللہ ریفیوز کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ان کو چانس دیتا بھی، پھر بھی یہ گندے لائف سٹائل سے ہی آتے، انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کرنی تھی۔
اب یہاں پہ یہ ایسی بھی آتی ہیں استغفر اللہ گندی باتیں ہیں قریش مکہ کی. تو کیا کہتے تھے ان کی جیسے عام زندگی میں بزنس ٹریڈ کر رہے ہیں یا نیگوشیٹ کر رہے ہیں یا وہ کہتے تھے اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے معاذ اللہ چلیں ایسا کر لیں کوئی لے دے کے بات کر لیں چلیں آدھے دن ہم آپ کے خدا کی بات مان لیں گے آدھے دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں چلیں سال میں ایک دن تو آپ ہمیں دیں نا تو تھوڑی آپ بھی بات ہمارا بھی کچھ رہ جائے گا سوکھ رہ جائے گا آپ ایک دن سال میں رکھ لیں آپ بھی ہمارے بتوں کو تھوڑی عبادت کر لیا کریں ہم پورا سال آپ کو سبحان اللہ قل یا ایھا الکافرون اسی کا جواب ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین میرے یہ ہو سکتا ہے اتنی گندی باتیں تم کر رہے ہو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تو عام مسلمان نہیں مانتا تو اللہ کے جو پیغمبر ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ ساری چیزیں دکھا دی اللہ نے تو ان کے ساتھ تم ایسے بدتمیزی والی باتیں کرتے ہو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو لیکن ان کا سٹینڈرڈ یہ تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول ہیں بھائی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے ہیں تم ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہو کہ بزنس ڈیل چل رہی ہے. اور بڑی سخت آیات ہیں اور ظاہر بات اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ سننی تھی ان کی بات لیکن اللہ نے بتانے کے لیے کہ اگر آپ ان کی مطلب باتیں سنتے ہیں تو پھر تو اللہ کی بڑی وعید ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ کو تو پتہ تھا اللہ کے نبی نے نہیں باتیں ان کی یا ایمان نہیں یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسے لوگوں کی یہ جو کہانی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو اپنی شان بتاتے ہیں اللہ جل جلالہ جب قیامت برپا ہوگی تو کہتے ہیں کہ مٹھی میں پکڑیں گے یہ ساری دنیا اور لپیٹیں گے روٹی کی طرح یہ مطلب کیا ہے یہ دنیا میرے اللہ کے آگے کتنے آسمان ہیں کہتے ہیں کتنے سو سال لگتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے آسمان تک پہنچتے ہوئے اور یہ 7 آسمان 500 سال کا سفر ہے ہر ایک کے درمیان میں اور اس کے اوپر جو کرسی ہے وہ جو کرسی کے اوپر عرش ہے کرسی کی مثال ایسے ہے 500 سال ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک لگ رہے ہیں اور وہ پھر آپ ضربیں تقسیمیں دیں نا کتنے سو سال آج تک مسلمانوں یہ جو ناسا کو ابھی اتنی جیمز ویب بھیجی ہوئی ہے ایک آسمان تو نظر نہیں آیا گلیکسیز اینڈ گلیکسیز اینڈ گلیکسیز اوپر جائے جا رہا ہے فوٹی بھیجے جا رہا ہے سرا تو دکھ نہیں رہا ایک آسمان کا بھی ایسے پتہ نہیں کتنے سو سال کے بعد ایک آسمان دکھے گا پھر دوسرا ہوگا پھر 5واں 7واں اس کے اوپر جو کرسی ہے وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ریگستان میں ایک انگوٹھی ریگستان اتنا بڑا ہے اور انگوٹھی اتنی سی سہارا ڈیزرٹ دیکھ لیں آسٹریلیا کا ڈیزرٹ دیکھ لیں عربستان کا ہی دیکھ لیں سوڈان کا ہی دیکھ لیں اتنا بڑا صحرا اور ایک انگوٹھی یہ کمپیریزن بنتا ہے لیکن انگوٹھی کو اور ریگستان کو کیونکہ عرب اور بدو دیکھ رہا ہوتا تھا تو یہی کمپیریزن بنتا تھا اور پھر جو اللہ کا عرش اس سے بھی اوپر ہے وہ پانی ہے اس کے اوپر اور پھر وہ عرش کا اور کرسی کا جو موازنہ ہے وہ کیسے ہے اب وہ جو کرسی تھی وہ ایک انگوٹھی کی مانند ہے اور اللہ کا جو عرش ہے وہ اس ریگستان کی برابر یہ حدیثوں میں آتی ہیں اب یہ چیزیں اور ان کو وہ 8 فرشتوں نے جو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے پھر کتنے بڑے ہوں گے اور اللہ سبحان اللہ اللہ تو بنے کیا اس کے سامنے سب اکٹھے ہو کے ہم سب نے اپنی نمازوں کا حرام حلال کا جواب دینا ہے ایک ایک کر کے ہم صرف اپنے اللہ کو اور اللہ غصے میں بھی ہو یہ اوقات ہے ہماری اور ہمیں مطلب بہت جوا کھیل رہے ہیں لوگ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جہنم میں سب چیزیں بتائیں کہ جہنم میں کس طرح وہ قید خانوں میں تڑپ رہے ہوں گے چیخ و پکار کر رہے ہوں گے جیسے ان کے دروازے نہیں کھل رہے ہوں جہنم میں لوگ پوچھیں گے فرشتے ان سے کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تو کہیں گے آئے تھے لوگ کہیں گے رسول بھی آئے تھے یوٹیوب میں ویڈیو بھی آ رہی تھی کوئی مسجدوں میں ممبر پہ مولوی صاحب بھی بتا رہے تھے ابو بھی بتا رہے تھے امی بھی بتا لیکن ہم لوگ نہیں مانتے تھے
ہم ضدی بچے بنے ہوئے تھے، تو پھر جہنم میں جو فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ جاؤ پھر داخل ہو جاؤ جہنم میں، اور اس میں سے لاک اپ، پکا لاک اپ، باہر نکلنے کا ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں تک کہیں گے کہ اچھا کوئی سفارش کر دو، کبھی کہیں گے ٹھنڈا پانی ایک دفعہ ہی ڈال دو، اب ہم فریج میں 10 دفعہ پی سکتے ہیں، کہیں ایک ہی دفعہ ڈال دو، کچھ تو سکون، کچھ تو اچھا چلو زیادہ نہیں کرنا، باہر بھی نہیں نکل سکتے، ایک دن کی چھٹی دے دو، تھوڑا ہمیں بھی تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا۔ کچھ بھی نہیں، کم ہی نہیں ہوگا، کم ہی نہیں ہوگا۔ کیوں ہم لوگ اتنا مطلب مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ اور اللہ کا جو اس کے کنٹراسٹ میں جب جنتی ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں موت کے ٹائم پہ، جب جہنمیوں کو چپیڑیں پڑنی ہوتی ہیں نا، یہ تھپڑ اور چپیڑ، تھپڑ اور چپیڑ، مسلمان جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو خوشخبری گلیڈ ٹائڈنگز دے رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو آپ کو پتہ ہے قبر میں بھی ان کو اپنی ڈیسٹینیشن دونوں کو دکھائی جاتی ہے کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو جنت کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو بشارتیں دے رہا ہوگا کہ آپ فکر نہ کرو، آپ کو آپ کی ٹیک کیئر ہوگی، اور وہ ایسے تسبیحات پڑھ رہے ہوں گے فرشتے، اور سارے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے، مطلب بڑا ایک زبردست انسان وہ انجوائے کرے گا اپنے یہ جو دن ہے۔ تو ایام الخالیہ، اللہ کہے گا یہ تم اپنے خالی دنوں میں جو اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، یہ آپ انجوائے کرو۔ اہل جہنم کی جو عبرتناک بیزاری والی جو کیفیت بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہوں گے۔ تو اب وہ ایک عجیب سی، کیونکہ ان کے دل میں چل رہا ہوگا کہ ان کو تو ساری چیزیں میموری ساری جاگ گئی، وہ کہیں گے یا اللہ پہلے ہم لوگوں کا ساری روحیں تھیں، ابھی تو ہمیں نہیں نا یاد اتنا، لیکن تب یاد آ جائے گی ساری میموری کہ تب ہم روحیں تھیں، تو نے ہم سے وعدہ لیا اور ہم سے کہا الست بربکم، کیا ہم لوگوں نے، کہ اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک سلا دیا ہماری روحوں کو، پھر ہماری ولادت ہوئی ماں کے پیٹ سے، روح دوبارہ جو پریگننسی میں جو آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی جو 4 مہینے کے بعد فرشتہ پروگرام کرتا ہے، تو وہ وہی روح اس کو پروگرام ہو جاتی ہے، تو وہ ایک دوبارہ زندگی، اور پھر زندگی میں جب موت آتی ہے تو کہیں گے اللہ 2 دفعہ پیدا کیا، 2 دفعہ موت ہوئی، اب اتنی پنشمنٹ ہو رہی، اس کے بعد اگلا بھی کوئی فیز ہے؟ مطلب وہ مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ بھی موت آ جائے، چلو ہم پھر اچھے بن جائیں گے۔ اللہ کہیں گے نہیں، اس کے بعد بس یہ پکی پکی تمہیں نہ تو موت آنی ہے، اس لیے جنت والے جب جنت میں جائیں گے، جہنم والے جب جہنم میں جائیں گے، تو ایک مینڈے کی شکل میں موت آئے گی، سب اس کو پہچانیں گے یہ موت تھی، اور اس کو ذبح کیا جائے گا۔ کہتے ہیں جنت والے جب وہ خوشی سے مر سکتے ہوتے، اور اگر غم سے مر سکتے ہوتے جہنمی، تو وہ مر جاتے۔ آپ کو پتہ یہ الفاظ میں مطلب تھوڑا اٹک رہا ہوں، میرے بیک گراؤنڈ میں مجھے ابھی ایک خواب یاد آئی ہے، کچھ گھنٹے پہلے میں سویا ہوا تھا، رات کو لیٹ سویا یہی کام کرتے کرتے، اور فجر سے پہلے 2-4 گھنٹے ملے سونے کے لیے، اور غالباً کل ہی میں نے یہ پڑھا ہوگا یا پرسوں، یہ 2 دن سے یہ، تو ابھی وہ مجھے کلک ہو رہی ہے وہ خواب، کہ چلو میں بتا دیتا ہوں، بڑی انکمفرٹیبل تھی وہ، تو ایک بہت ہی خوبصورت ینگ لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت وہ ینگ لڑکی تھی، اور وہ
اچھی نہیں، مطلب اچھے ڈریس میں نہیں تھے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈریس لیس لگا لیں، اور میں اس خواب میں ظاہری بات ہے اس کے قریب اس کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ مطلب میں بار 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 وہی آیت پڑھ رہا ہوں، لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے، خوابوں میں بھی، عام زندگی میں بھی۔ یہ ساری جو چیز ہے، آپ کو فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ فرشتے کبھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک مثال دیتے تھے کہ انسان ایک دم گاڑی چلتی ہے اور ایک دم پیچھے ہٹتا ہے، یہ فرشتے سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں۔ یہ فرشتے جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہو تو فرشتے ایز اے گارڈ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں رات کو۔ تو یہ انسان کا اپنا کمال تو نہیں ہے، خوابوں میں بھی یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، کیونکہ شیاطین کو بھی تو ایکسیس ہے نا، تو کس طرح اللہ کے فرشتے بھی آپ کو یہ ریمائنڈر، یا جب آپ نے لائف سٹائل اپنا چینج کرتے ہو تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی تو یہ اکثر تو یہ بتائیں گے قیامت والے دن، میں آپ کو بتا دوں گا تھوڑی دیر میں، کہ یہ بتائیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہیں بشارتیں دیتے تھے۔ اب وہ بشارتیں، مجھے تو کوئی ٹیلی فون کال نہیں آتی، مجھے تو کوئی نہیں سنائے، لیکن یہ جو فیلنگ ہوتی ہے تو یہ انسان کو اس صورت میں بہت سی قوموں کا دوبارہ سے ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور فرعون کا، حامان کا، قارون کا۔ حامان اور دیکھیں، حامان، قارون، فرعون یہ ایک کیٹیگری، کیونکہ یہ اپنی طاقت کے نشے میں یا اپنے مال کے نشے میں یہ لوگوں سے سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم ہی بس۔ تو جو معجزات کو بھی یہ ٹکراتے تھے، بچے کو، آپ موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو ان کو قتل کرنے کے چکر میں، تو فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی تو وہ تباہی پھیر دیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ظالموں کی تمام سازشوں کو، ظاہری بات ہے کہ اللہ کا بھی تو کوئی اپنا ایک نظام ہے نا، اور خاص طور پہ اللہ کا جو حفاظی نظام جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہے وہ تو ایک لدئی لیول پہ ہے۔ اسی صورت میں ایک مومن جس کا نام بھی مومن بتایا گیا، ان کے ایمان والا، تو وہ جو ایک یہ صورت کا نام بھی جو ہے، تو ایک ایسا انسان جس کا نام نہیں پتا ہمیں، لیکن وہ موسیٰ فرعون کے دربار میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کو سمجھ آ چکی تھی، وہ بندہ، اس نے بڑی کوشش کی، وہ مرد مومن، اور اس کی ایسی تقریر، اتنی زبردست طریقے سے تقریر کہ فرعون نے سبجیکٹ چینج کرنا پڑ گیا۔ تو اس نے پھر آخر میں، کیونکہ انہوں نے اتنے طریقے سے، مدلل طریقے سے اپنا بیان کیا کہ بھائی یہ بات سن لو، یہ نہ ہو کہ اس کی بات اگر فرض کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اگر تم لوگ بہت بڑی بات تھی، اتنا خطرناک قسم کا فرعون بادشاہ تھا، ظالم حکمران تھا، تو اس کے سامنے اتنا کلمہ حق کہہ دینا، تو وہ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر تو یہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو پھر ہم ان کو جھٹلائیں گے تو پھر ہمیں یہ نہ ہوا بحال ہم پہ آ جائے، اور اگر مطلب بہانے سے ان کو بتا رہے ہیں۔ پھر ان کی جو قوم تھی وہ ان کو کہتی تھی آپ یہ غلط بات کر رہے ہو، اور یہ وہ، تو آپ مسلمان دوبارہ اپنے دین پہ، تو انہوں نے کہا میں تمہیں جنت کی طرف لے بلا رہا ہوں، تم پھر مجھے جہنم کی طرف بلائے جا رہے ہو۔ تو وہ یہ بتاتی تھی کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام جو باتیں بتا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو، قوم عاد تھی، سمود کی، ان پہ بھی تو آیا تھا نا عذاب۔ تو پھر فرعون بھی تو بہت چلاک تھا، اس کو اپنی جب یہ، اور آج کی دنیا میں بھی
ایسے کئی فرعون آپ کو ملتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو لگاتے ہیں کہ ان کی توجہ ہٹاؤ انٹرٹینمنٹ پہ، میوزک پہ، یہ والے میچز کرواؤ، یہ والی چیزیں، ایسے چیزیں الٹی سیدھی چیزوں میں، تو پھر انہوں نے کھیل تماشوں میں لگاتے ہیں تو کہ لوگ فوکس نہ کر سکیں۔ تو اس نے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے جو وزیر حامان تھا اس کو کہا کہ اچھا حامان ایسا کرنا نا، ذرا ایک اونچا سا برج بنانا نا، اونچا سا محل بناؤ اس کا جو ایسی کوئی اوپر چلے جائے تو میں اوپر سے جھانک کے دیکھوں کہ کہاں پہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا رب۔ طنزے کر رہا تھا بیسیکلی۔ تو مومن جو ان کی جو تقریر ہے، ایک انسان کی تقریر اتنی، جیسے لقمان، حکیم لقمان کوئی رسول تو نہیں تھے لیکن اتنی نصیحتیں اتنی پسند آئی اللہ کو کہ اللہ نے قرآن میں وہ ایک دعا جو ایک جو فرعون کی بی بی آسیہ کی جو دعا ہے اللہ کو کتنی پسند آئی کہ انہوں نے مقابلہ کیا فرعون کے، انہوں نے کہا میں اس کی بات نہیں سنوں گی، تو اللہ مجھے جنت میں محل دینا، مجھے گھر میرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا پھر قیامت تک ان کا ذکر خیر چل رہا ہے ایسے لوگوں کا۔ اسی طرح یہ جو ایک مومن بندہ ہے، اس کی جو تقریر کتنی لمبی تقریر، اتنی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بڑی مووی ہو اس میں چھوٹا سا پارٹ بھی کسی کو مل جائے، یا کسی بہت بڑی تقریب میں ایک چھوٹا سا کچھ سیکنڈ کی بھی تقریب میں جیسے ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ سیکنڈز کے کلپ وہ لاکھوں میں کروڑوں میں جاتا ہے سیل کرتے ہیں۔ اب اتنا قرآن جو قیامت تک پڑھے جانا ہے، اتنی لمبی تقریر آپ دیکھیں کتنی زبردست آپ کو لگے گی۔ اس مومن بندے کی جو تقریر ہے کہ اس بندے نے پھر کس طریقے سے تقریر جو ہے وہ کی ہے فرعون کے دربار میں، اور نعمتوں اس نے آخرت کی مومن جو شخص تھا اس نے دنیا کی لذتیں وقتی بتائیں کہ یہ ان سب جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو دائمی ہیں، اور نافرمانی پہ جو سزا ملنی ہے، اور جنت اس کے ساتھ کنٹراسٹ میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ بندہ مومن کی جو دعوت حق کے جواب میں آل فرعون نے پھر اس کو وہی گھسیٹا، یہ وہ کہ واپس آ جاؤ اور یہ کر لو وہ کر لو۔ تو وہ تو پھر جو انسان جادوگر جو تھے وہ پیچھے نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹتے ہو ہاتھ پاؤں، وہ نہیں پیچھے ہٹے، تو یہ اللہ کے جو بندے تھے انہوں نے کیا پیچھے ہٹنا تھا۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو جہنم میں جو عذاب ہوگا تو پھر فرشتے پوچھیں گے بار بار یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ سیم سبجیکٹ ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں بتا رہا ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا اتنا عذاب؟ تو کہتے آئے تھے، ہم مانتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر وہ کہیں گے چلو مزے چکھو پھر۔ آخر میں تو کوئی وہ ایکسکیوز ڈھونڈیں گے کہ دوبارہ واپس بھیج دیں، یہ معافی دے دے، ایک دن کی چھٹی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں دوبارہ کب آئیں گے، آج گورا بھی بولو دوبارہ مرنے کے بعد۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی گلیکسیز بنا دی، ایک بندے کو دوبارہ بنانا مشکل کام ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پورا ہر ایک کو کمپنسیٹ کریں گے، کسی اچھے کام کیے ہیں اس کو بھی اکارڈنگلی، اور اس نے برے کیے ہیں اس کو بھی اکارڈنگلی پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اچھا، دعا کا مضمون اس سورہ میں کہ دعا کس سے مانگی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی جس نے قبول کرنی ہے دعا وہ رب ہے۔ تو اب اللہ سے ہی ہم دعائیں مانگیں، اللہ کی جو اتنی احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، آرام سکون رات میں ہم کر سکتے ہیں، دن کی روشنی میں ہم روزی روٹی کے سارے کام کر سکتے ہیں، زمین کو اور آسمان کو چھت جیسے بنایا ہے تو زمین کو بچھونا بنایا ہے، تو ایسے تھوڑی ہے کہ اس کے آبسٹیکل ہیں اور ہم بالکل کیسے زبردست ہموار جگہ بھی مل جاتی ہیں۔ ہم کوئی یہ تھوڑی ہے کہ پہاڑوں پہ ہی سب لوگ رہتے ہیں، اتنی خوبصورت صورت اور تخلیق، ہاتھ پاؤں سے ہم کتنا کام کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ہے جیسے ہمارے یہ فیچرز ہیں کہ آسانی سے
ان کے ڈفرینٹ تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ. اب پرندے کے تو ہاتھ پاؤں نہیں ہے، تو وہ دیکھیں آپ وہ وہی اس کے پاؤں ہیں جس میں کھڑا ہے. کبھی کبھی پرندہ وہ اسی سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے. مطلب یہ ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں. اب یہ ناک ہے، اس کو سامنے کیوں رکھا کہ اسمیل آ جائے اگر کھانا خراب ہے تو. ناک پیچھے ہوتا تو پھر آنکھیں ادھر ہوتی سائڈ کو، تو مطلب ہر چیز کی پرفیکشن آپ کو نظر آتی ہے. ٹیسٹ کرنے کے لیے زبان ہے، مطلب نو، آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی جو مشینری انسان بنانا چاہتا ہے، روباٹک جو، یا پھر جو گاڑیاں بنتی ہیں، ایئر پلینز اس کا بھی آپ دیکھیں گے فیس کا وہ ساری انسٹرومنٹ جو لگتی ہیں وہ اسی طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو، وہ جو بار بار اللہ بتا رہا ہے، پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اور پھر مٹی سے، اور پھر وہ نطفے سے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہاں پہ اس صورت میں دوبارہ وہ سارا لائف سائیکل بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جو بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو حق کو پھر بھی نہیں مانے گا، پھر اس کو کھولتے ہوئے پانی میں، آگ میں سزا کے طور پہ بار بار بتانے کا ہمیں مطلب صرف یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ وقت آنے والا ہے. اور جو ہم لوگ یہ قرآن کے آخر میں جائیں گے تو یہ قیامت کی ساری ہولناکیاں، یہ بار بار یہی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. اس میں فریکوینسی آپ دیکھیں گے بڑھ جائے گی. تو اللہ نے انسان کی سہولت اور فائدے کے لیے جو چوپائے اور کشتیاں اور یہ ساری چیزیں، اس کا ذکر بار بار ملے گا، اس صورت میں دوبارہ ملے گا آپ کو. تو آپ کو ایسا ہوگا کہ یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، عذاب کی باتیں، جنت کی باتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، تو یہ سارا فری نہیں ہے. اس کے بعد جو صورت آتی ہے وہ ہے حامیم سجدہ، اور جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن ایک فصیح بلیغ جو زبان عربی ہے. اور علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے عربی میں قرآن نازل کیا، کیونکہ عربی ایک تو زندہ زبان ہے. عبرانی تو ختم ہو چکی، دوسری جو کتابیں تھیں وہ ختم ہو چکی. یہ ایک لیونگ لینگویج ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اتنی جامع ہے، ان کی جو الفاظ ہیں وہ بہت کم الفاظ میں بہت زیادہ چیزیں کہہ جاتے ہیں. تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے یہ قرآن کی. اور بلکہ اس کے اوپر جب قدر تو میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پہلے سیکھیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں، پھر یہ لوگوں تک تو پہنچانا ہے. تو یہ اس کا جو اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ ساری چیزیں بنائی، ٹھیک ہے نا. لیکن جو زمین پہ جو چیزیں آپ کو دکھتی ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، زمین، جو بھی چیزیں آپ کو یہاں پہ جو، یہ ساری بنائی 4 دنوں میں. اور 7 آسمان جو ہیں، کتنے بڑے آسمان ہیں، میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کتنے سو سال لگتے ہیں، وہ بنائے 2 دنوں میں. تو یہ 6 دن ٹوٹل. اور آخر میں جو جمعے کا دن بچتا تھا، اس میں آدم علیہ السلام سب سے آخر میں اللہ نے انسان کو بنایا. تو یہ 6 دنوں کی جو بار بار یہ آیت آپ کو قرآن میں ملے گی. تو اللہ کے لیے یہ 6 دن کا پروسیس بھی ضروری نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ایک کن کہتا تو چل، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو ہم کیوں اتنے مطلب بدتمیزیاں کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی اسی کے سامنے، اتنے بڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں غیبت پہ لگاؤں، فحاشی پہ لگاؤں، یا حرام خوری میں لگاؤں. کتنے دن میں نے حرام کھا لینا ہے، کتنا بینک بیلنس میں نے، کتنے میں نے لوگوں کو ناراض اور خفا کر لینا ہے ظلم کر کے تھوڑے دنوں کے بعد. اینڈ اتنا بندہ پاگل بنا ہوا ہے. کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے، قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ان کے. تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اپنے جو آنکھیں ہیں، اپنے کان ہیں، کھالیں ہیں، کھال سکن، یہ بھی گواہی دے رہی ہوں گی کہ یہ بندہ ایسے تھا، یہ بندہ ایسے. سبحان اللہ. پھر بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور ایسے لوگ جو قرآن کی
جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں قرآن کی، اللہ کی جو کوئی بات کر بھی رہا ہے اس کو بھی مطلب کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس کو بھی بس چھوڑو اس کی بات، چھوڑو یار، مطلب اپنی انٹرٹینمنٹ کون چھوڑے، اور یہ بہت بری بات ہے یہ، کہ یہ اللہ کے ہاں بہت ایسی خطرناک باتیں ہیں کہ یہ پھر لوگوں کی بھی، کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو بھائی، پھیلانے دو اللہ کی بات، ہاں اتھینٹک ہو، تو یہ نہیں کہ ہر چیز میں آپ مطلب آڑی بازی کرو فار نو ریزن۔ تو مشرقین مکہ کا بھی یہ قول نقل ہوا کہ اگر اپنا برقرار رکھنا ہے تو قرآن کی تبلیغ کرو، تو وہ بیسکلی مولوی مکی حجازی ایک بات بتاتے ہیں اپنے والد صاحب کی، کہ ان کو کہیں پہ بہت سال پہلے ایک بلایا، تو ایک گانے والی وہ تھی، تو اس کا بھی شو ہو رہا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا تو سارے لوگ ادھر چلے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو ویسے بھی چند بندے رہ گئے، انہوں نے کہا کہ اب آپ رہنے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، تو اسپیکر کے اوپر جب وہ شروع کی تو وہ جو مغنیہ تھی جو وہ، تو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یہ تو، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کرتی یہ شو، میں، وہ کہتی ہیں وہ حجاب لے کے وہ چلی گئی، سارے پبلک بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پرانے وقتوں میں بھی یہ چیز عام تھی، اب بھی، کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پھر یہ انٹرٹینمنٹ شو اور یہ وہ، تاکہ کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی سب بات سن لیں گے تو یہ نہیں کہ صرف اپنی آخرت کی زندگی صحیح کریں گے، اس دنیا میں بھی تو جو طاغوتی نظام ہے اس کو چیلنج کریں گے، ان سب کی تو اسٹیک کے اوپر ہوتی ہے نا یہ چیزیں، تو وہ سب بھی بلکہ قرآن میں تو یہ بھی بتایا اللہ کو، وہ کہیں گے جب عذاب میں ہوں گے نا لوگ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ یہ جو ہمارے رنگ لیڈر تھے نا، ان کو ہم ہمارے سامنے کر، کیونکہ ان کی باتیں سن سن کے ہم لوگ، جبکہ ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی تھے، لیکن وہ کہیں گے ہم ان کو اپنے پاؤں سے کچھ لیں گے، آپ کیا کچھ لوگ ہیں، آپ کیا تمہارے لیڈر، اور آپ یہ، اب یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ اور سب سے جو بہترین لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بات کی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کہتے ہیں سب سے بہترین لوگ جو اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بھی بلائیں اور خود بھی، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ یہ کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اور لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں، تو صبر کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، وہ برائی سے نہیں دیتے، ادفع باللتی وہی احسن، اب مجھے نہیں پتہ، یہ میرے پاس عربی کا قرآن نہیں ہے، لیکن وہ قرآن میں کسی جگہ یا شاید اسی صورت میں ادفع باللتی وہی احسن کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے برائی بھی کی ہے تو اس کو اچھائی سے لٹا دے انسان۔ مجھے پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ نہیں کر سکتا، خاموشی، آئسولیشن، ان پلگ کرنے کی کوشش کرے، let them deal with the، تو اگر ان کاموں میں الجھے گا تو پھر کوئی پروڈکٹیو کام کر نہیں پائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو جو قرآن حکیم ایک ایسی زبردست کتاب ہے، اس کتاب میں مضامین پر کھلم کھلا اعتراضات کیے جائیں، یا ان کی شک و شبہات پیدا کیے جائیں، یا ایسی چیزیں، تو ان کی یہ ساری کوششیں، یا کوئی انٹرٹینمنٹ ویلیج بنایا ہوا ہے، یا کوئی ایسی، جو انسان جس نے ہدایت لینی ہے نا، جس نے توبہ کر لینی ہے اپنے رب سے، جس کو ڈر لگ جانا ہے، اور جو آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ایک دفعہ ڈر گیا نا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ See you in the 25th. السلام علیکم۔